बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात 2026 का पहला मरहला 27 जुलाई को मुकम्मल हुआ। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में 13 हलकों पर जो इंतखाबी नतीजे आए हैं उस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एक रियासती पेपर है उसके चीफ एडिटर हैं जनाब ज़हीर अहमद जगवाल साहब। जगवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका, लेकिन वहाँ पे कुछ जो धांधली के इल्ज़ामात सामने आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, तो कैसे देखते हैं ये सारा जो इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है उसको? जी नसीर अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का पहला मरहला जिसमें 13 हल्का इंतखाब को जो है वो है, ये एक मार्का था जो सर कर लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक बड़ा जो है वो काम किया है। और ये ऐसे हालात में हुआ है जहाँ आजकल रियासत के अंदर मुश्किल तरीन जो है वो सूरत हाल थी। तो ऐसे में 13 इंतखाबी हलकों पे जो आने वाले रिज़ल्ट हैं, तो मैं कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, यही रिज़ल्ट थे, यही नतीजे आना था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे दो जो है वो इंतखाबी जलसे किए और वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा जो है वो क्राउड जमा नहीं कर सके। तो यही 2 मीरपुर की सीटें और 2 जो है ना कोटली से उनको यानी जो उनकी जानिब से धांधली के इल्ज़ामात सामने आए हैं उनमें क्या समझे आप, किस हद तक? अब देखें ना, मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की है कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं था, और वाकई पीपल्स पार्टी का मंशूर में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं थी। अब सिर्फ आप इंटरनेट को बंद करने या खोल देने के मुतालबे के अलावा और कोई जो है वो चेयरमैन बात ही नहीं कर सके। उनका प्रोटोकॉल इतना है कि उन तक आम कारकुन पहुंच ही नहीं सकता जिसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस लागने का कोई फ़ायदा नहीं है आप मीरपुर डिवीज़न के। यही आपका रिजल्ट था। एक आध सीट शायद चौधरी यासीन के हवाले से वो कुछ ज़्यादा दुखी हैं। बिलावल भुट्टो आज भी उन्होंने गड़ी दुपट्टा में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो चढ़ोई में चौधरी यासीन को राया गया, जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है। तो मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, और यकीनन उनकी जो हार है वो पूरी पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्री है। वो एक हल्के से वो मुंतखब भी हुए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी है। चढ़ोई का उनका जो उनका भाई 35 साल से वो हल्का था, भाई हल्का जो था उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी। अच्छा जगवाल साहब, जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की, तो कुछ हलकों का ये भी कहना है कि जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में इलेक्ट्रिक बसें इलेक्शन के दौरान फराहम की गई हैं, तो आप क्या नहीं समझते कि ये प्री पोलिंग धांधली है? देखें, इसको तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा नोटिस लिया और फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद को हिदायत हुई है कि वो इन बसों को बंद कर दें। और मैं समझता हूँ कि ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है यहाँ पे, तो इनको बाद में भेज देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मरियम नवाज़ और उनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लोग, रियासत के लोग प्यार करते हैं। अच्छा, इसलिए सुने, 2016 के इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। उन लोगों के जहन में ये था कि एक कोहले वाली सड़क बन जाएगी अच्छी मोटरवे, और दूसरी जो है वो हज़ारे वाली बन जाएगी। लेकिन बेड लक 1 साल के अंदर अंदर जो है वो, जिसका इज़हार उन्होंने मियां साहब ने उस दिन भी किया कि ये मोटरवे नहीं बन सकी दोनों एतराफ़ से। तो लोगों का जहन ये है कि कोई अच्छी सड़क जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो बन जाएगी। इस वजह से लोग जो है उनको पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग का इंतखाब कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है और ना ही कोई इतना कोई मंशूर जो है वो आ सका है। अच्छा जगवाल साहब, जैसा कि इलेक्शन को आपने कवर किया बड़े करीब से, और जो ब्यूरोक्रेसी है इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी आपने की, उस हवाले से तजिया भी आपने मुख्तलिफ मौक़ों पे दिए, तो ये बताइएगा कि जो मजमूई तौर पे 27 जुलाई का जो इलेक्शन था मीरपुर डिवीज़न का, तो इलेक्शन कमीशन के जो इंतज़ामात हैं उसको कैसे देखते हैं? देखें, इल्ज़ामात लगाना और पार्टियों का ये तो एक माजी की जो है वो तारीख है। जो आती है वो कहती है कि ये गलत हुआ है, जो जीतते हैं वो जो है भले भले करते हैं। लेकिन इनफैक्ट जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मैं समझता हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात कराए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर,
ان کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو جتنے بھی وہاں کی انتظامیہ ہیں میرپور کے کمشنر میرپور ڈویژن، اور اسی طریقے سے جو ہے نا باقی جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو ہے دیکھیں ایک دو واقعات تو رونما ہوئے ہیں جس میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے نکیال میں. کوئی لٹا پولنگ اسٹیشن پہ بھی کچھ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تصادم ہوا ہے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. جی یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن آپ 13 کنسٹیچوئنسیز میں ایک دو پہ اس طرح کے ایک دو واقعات کو آپ جو ہے نا وہ اگنور کر دیں، اس میں کوئی اس طرح جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ٹھیک ہوئے. یعنی آپ سمجھتے ہیں الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو تقاضے تھے الیکشن کمیشن نے پورے کیے؟ جی 100% جو ہے نا وہ پوری انہوں نے ضابطہ اخلاق دیا. 3 دن وہ مختلف اخبارات میں وہ چھپتا بھی رہا، اور اسی طرح پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ بھی وہ آیا. لیکن اب دیکھیں نا، ایک کریڈٹ آپ چیف الیکشن کمشنر کو دیں. انہوں نے میرپور ڈویژن کے اندر انتخابات کرانے سے پہلے وہاں کا نیٹ جو ہے نا وہ اوپن کرایا، لوگوں تک ان کا میسج پہنچا. پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا جی کہ ہمیں اپنی انتخابی مہم شروع کرنے کے لیے جو ہے موبائل سروس پرووائڈ کی جائے، وہ بھی انہوں نے اس پہ ڈکلیئر کیا. اب یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے منشور کو یا پارٹیوں کے جو ہے وہ پیغامات کو SMS کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے. اب آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ کئی عرصہ سے جو ہے وہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن آپ سمجھ لیں، تو اس میں ظاہر ہے نیٹ ورک کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو اس کو آزاد جو پارٹیوں کی انتخابی مہم ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور سچی بات ہے کہ لوگوں کا وہ رجحان نہیں رہا جو ماضی کے آپ انتخابات میں دیکھتے تھے. آپ کے حلقہ انتخاب میں 27 سے 28%، 26%، 30% ٹرن آؤٹ رہا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے موجودہ اسمبلی کے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اچھا جگوال صاحب، آپ نے کہا کہ جو موجودہ نظام ہے اس پہ جو خاص کر پارلیمانی نظام کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالی جائے، سیاسی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، تو 1985 سے لے کے 2021 تک کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا جب جو ہے الیکشن مرحلہ وار ہوں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مرحلہ وار الیکشن ہونے سے جو میرپور ڈویژن کے نتائج ہیں وہ دوسرے دو جو مرحلے ہیں الیکشن کے ان پر بھی اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو وہ کھلاڑی ہیں نا جو آپ کے مینیجر ہیں جنہوں نے آپ سے یہ فیصلہ کرایا ہے. میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کو اس میں اعتماد کیا، انہوں نے اس سے ایگری کیا، اور انہی کے پرپوزل پہ میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوئے. اچھا، یہ بلاول بھٹو اور ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا. اور جو یاسین صاحب سے بھی بات ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کیا ہے کہ جی مرحلہ وائز انتخابات کروائیں، اور کروائیں ضرور ان ٹائم. اچھا، اس میں کوئی قانونی سکم یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں آئینی طور پہ؟ دیکھیں نا، آئینی طور پر آپ کی اسمبلی نے 4 اگست کو حلف، اس سے قبل حلف لینا ہی لینا ہے. جی وہ آپ کی پوری اسمبلی ہوتی ہے یا آدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں اگر کچھ حلقوں پہ الیکشن تعطل کا شکار ہو یا تاخیر کا شکار ہو تو پھر بھی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے لیتی ہے؟ نہیں، اسمبلی تو حلف لے گی نا. مطلب آپ 2 اگست کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں، اور سارے ملا کے آپ کے جو ہے 21 سے 22 لوگ یہ ہو جائیں گے، اور کچھ جماعتین کی سیٹیں آ جائیں گی. تو آپ جو ہے نا ٹوٹل آپ کا ہاؤس 30 تک پہنچ جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ الگ اٹھا لیں گے، اور باقی پونچھ کی جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کی کسی. اچھا جگال صاحب، یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس الیکشن کو جو ہے مرحلہ وار جو ہے وہ انعقاد کی؟ اس کا یہی جو عام تک بات پہنچی جی کہ فوج کی نگرانی میں تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش تھی. فوج بڑی اتنی تعداد 1 لاکھ نہیں، فورسز کی کمی کے باعث جو ہے وہ، ہاں فورسز کی کمی کے باعث جو ہے نا وہ یہ کہ 40,000 لوگ ملے آپ کو، تو اس میں ایک ڈویژن کر کے جو ہے نا وہ مینیج کیا ہے. اچھا جگال صاحب، آپ نے 27 جولائی کے غد سب کے سامنے آ گئے ہیں، اور اگلا مرحلہ 2 اگست کو وہ بھی قریب ہے. اس میں مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین مقیم پاکستان کے جو 12 حلقے ہیں ان پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں بھی جلسہ کیا، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ آج کل بڑے جارحانہ دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مظفر آباد ڈویژن
ہے اس کو 2 اگست کو جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، تو کس کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ بہتر سمجھیں؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جی پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت آگے تھی اس ڈویژن میں، مظفر آباد ڈویژن میں، اب مقابلہ ہوگا، یعنی میر پور کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ رزلٹ ہیں، 9 سیٹیں وہ وہاں سے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ مظفر آباد ڈویژن میں بھی ہوگا اور مہاجرین کی سیٹوں پہ۔ کیا سمجھتے ہیں کتنے حلقوں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو مظفر آباد ڈویژن کے ہیں اور مہاجرین کی کتنی سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کرنے میں میرا خیال ہے مظفر آباد ڈویژن سے 4 سے 5 سیٹیں لے رہی ہے نون لیگ، اچھا، اور اسی طرح مہاجرین کی 8 سے 7 سادہ میجارٹی سے وہ اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کسی اتحادی کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ڈور ٹو ڈور کمپین تو کی، مگر جو تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی جو بات چیت چلی اس میں وہ ان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ایک وہ لالی پاپ لے کے وہ سائڈ میں ہو گئی، تو یہ بڑا تشویشناک بات ہے۔ جوال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے؟ یہی بلاول بھٹو زرداری تھے گلگت میں، انہوں نے بڑے منظم انداز میں جو ہے وہ کمپین چلائی، کامیابی حاصل کی۔ ماضی میں تو یہ پرسپشن رہا ہمیشہ کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی گلگت میں اور آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے، لیکن اب کی بار جو ہے گلگت جو حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ تو بالکل ہی مختلف ہوا اور پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور حکومت بھی بنا لی، تو یہاں کیا کمزوری ہے پیپلز پارٹی جب یہ رزلٹ آیا تھا جی بی کا، جی جی تو یہ چیزیں یہاں ہو چکی تھی کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نواز کو اقتدار دیا جائے گا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میچ فکس ہے کہ یہ جو باریوں والی جو کچھ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سندھ اور جی بی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیے گئے ہیں اور اسی طرح پنجاب اور جو آزاد کشمیر ہے وہ نون لیگ حکومت بنائے گی، تو یہ میچ فکس ہے سمجھتے ہیں؟ جی یہ چیزیں طے شدہ تھی، اور آپ جب تو پھر آزاد کشمیر میں فیصل ممتاز راٹھور کو اقتدار دیا گیا تھا تو اس کے بعد تو چیزیں بہت ساری یہ ہو چکی تھیں کہ آئندہ جو ہے نون لیگ آزاد کشمیر میں آئے گی۔ اچھا، مہاجرین پہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مہاجرین کے جن کے بہت زیادہ جو ہے وہ پچھلے دنوں مسائل بھی رہے ہیں، عوام کی جانب سے مہاجرین کی نشستوں پہ بہت سارے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہاں کی کیا پوزیشن رہے گی؟